أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم جی آج ہمارا رکوع نمبر 7 ہے اور لیسن نمبر 14۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ جب مانگا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے فَقُلْنَا اضْرِبْ پانی مانگا فَقُلْنَا اضْرِبْ تو ہم نے فرمایا اضرب مار بعصاک الحجر اپنا عصا پتھر پر فانفجرت تو پھوٹیں گے منہ اس سے اثنتا دو عشرت اور 10 یعنی کہ 12 عینہ چشمے قد علما جان لیا کلو اناس ہر شخص نے مشربہم اپنا گھاٹ پینے کی جگہ کولو کھاؤ وشربو اور پیو من رزق اللہ اللہ کے رزق میں سے ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب پانی مانگا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ میری قوم کو پانی کی طلب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو۔ ایک مخصوص پتھر تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اوپر اپنا عصا مارے۔ یہ عصا کہاں سے آیا تھا؟ ایک ہاتھ چوڑا تھا اور ایک ہاتھ لمبا تھا، اور یہ حضرت آدم جنت سے لے کر آئے تھے اور شعیب علیہ السلام سے پھر حضرت موسیٰ کو ملا تھا۔ تو جب انہوں نے پتھر پر مارا جو اپنا عصا، تو 12 چشمے پھوٹے۔ یہ چکور شکل کا پتھر تھا اور بیل کے سر کے جتنا بڑا تھا، اور یہ کشش ثقل سے چلتا تھا، یعنی زمین پر رکھنے سے یہ پانی دیتا تھا، اور جب اس کو ہٹا کے کسی لکڑی یا ٹیبل وغیرہ یا کسی بھی چیز پہ رکھ دیا جاتا تو وہ پانی دینا رک جاتا تھا۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ پتھر اپنے ساتھ اٹھائے پھرتے تھے، اور جب ان کو حکم ہوا کہ 12 جگہوں پر اپنا عصا مارے، اور انہوں نے جب اپنا عصا مارا تو 12 چشمے پھوٹے، اور ہر ایک نے اپنا گھاٹ جو تھا وہ جان لیا کہ میں یہاں سے پانی پیوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھاؤ پیو لیکن زمین میں فساد نہ کرو، لیکن یہ قوم باز نہ آئی۔ وَإِذْ اور جب کل تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد کہ ہم سے ایک کھانے پر صبر نہیں ہو رہا، فادع لنا ربک یخرج اپنے رب کو بلاؤ اور کہو کہ نکالے لنا ہمارے لیے مما اس میں سے جو تنبت الارض جو کہ زمین سے اگتی ہے زمین سے من بقلیہا ترکاری و قصائیہا ککڑی و فومیہا گندم و عداسیہا اور مسور و بسالیہا اور پیاس۔ کالا کہا تستبدلون کیا تم بدلنا چاہتے ہو الذی ہوا جو الذی جو کہ ہوا وہ ہے ادنا چھوٹا حقیر بالذی بدلے اس کے ہوا خیر بہتر چیز کو۔ اہبطوا اتر جاؤ مصر میں فإنا بے شک لکم تمہارے لیے ہوگا ما جو سألتم تم سوال کرتے ہو وضربت اور چمٹا دی گئی علیہم الذلہ ان کے اوپر ذلت والمسکنہ اور مسکینی وباؤ اور وہ لوٹے بھی غضب من اللہ اللہ کا غضب لے کر ذالک یہ بھی انہم بے شک وہ کانو تھے یکفرون انکار کرتے بھی آیات اللہ اللہ کی آیتوں کا یقتلون النبیین اور اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر حق بغیر حق کے ذالک یہ اس لیے بھی جو کہ اسو نافرمانی کرتے تھے وکانو یعتدون اور وہ تھے ہی حد سے بڑھ جانے والے زیادتی کرنے والے لوگ۔ یعنی یہ آیت بہت ہی لمبی ہے اور یہیں پر رکوع ختم ہو جائے گا۔ یہ دو رکوع کی یعنی 2 آیتوں کا رکوع ہے۔ تو جب ان کو پانی دے دیا گیا گھاٹ جو کہ اپنی زمینوں کے لیے جو سیراب کرنے کے لیے اور کھیتی باڑی کے لیے اور ان کو پینے کے لیے اور اپنی ضروریات زندگی کے لیے جب ان کو پانی دے دیا گیا تو ان کو صبر پھر بھی نہ آیا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم سے تو ایک کھانے پر صبر نہیں ہوتا، ہم من و سلوہ کھا کھا کر تنگ آ چکے ہیں۔ یہ کفران نعمت تھا بنی اسرائیل کی، یہ کتنا بڑا کفر تھا کہ ایک پکا پکایا بغیر محنت کے تمہیں ایک رزق آ رہا ہے اور جس میں کوئی بیماری بھی نہیں ہے، وہ تمہارے لیے اتنا باعث برکت ہے اور اس میں کوئی تمہاری لاگت بھی نہیں آتی، تو تم اس کو جھٹلا رہے ہو۔ یہ کفران نعمت تھا اور بہت بڑا کفر تھا ان کا۔ فرمایا کہ اپنے رب سے انہوں نے اپنے رب سے فرمایا کہ میری قوم ایسا کہتی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ ان سے کہو کہ کیا مانگتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ زمین سے ہمارے لیے نکلے۔ اب دیکھیں آپ زمین کو دیکھ لیں،
पूरी आप درخت کو کاٹ کر دیکھ لیں اس میں سے پھل نہیں نکلے گا، لیکن یہ اللہ ہی کی حکمت ہے کہ اس میں سے جب وہ کھڑا ہوتا ہے خشک درخت ہوتا ہے لیکن اس میں سے پھل نکلتا ہے۔ آپ پوری زمین کو چھان بین کر دیکھ لیں، کہیں بھی اس سے سبزیاں اور فروٹ نہیں نکلیں گے، لیکن یہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ بنجر زمین سے اللہ تعالیٰ اتنا کچھ نکال رہے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں ترکاری ککڑی اور ہمیں ترکاری ککڑی اور گیہوں پیاز اور مسور، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں کھانے کو دی جائیں۔ حالانکہ ان کے کھانے پر کوئی بیماری بھی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا ٹھیک ہے تمہیں سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم مصر میں چلے جاؤ۔ مصر میں جانے کا حکم اس لیے ہوا کہ مصر بڑی زرخیز زمین کا علاقہ تھا۔ تو فرمایا کہ یہ یوسف علیہ السلام کا علاقہ ہے نا، تو فرمایا کہ اہبطوا مصر، مصر میں چلے جاؤ، فإن بے شک تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم سوال کرتے ہو، یعنی جو جو تمہاری ڈیمانڈ ہے وہ تمہیں وہاں پر مل جائے گا۔ وضوریبت، اور لگا دی گئی ان کے ساتھ مسکینی اور ذلت۔ کیوں لگا دی گئی؟ کیونکہ یہ ہر وقت اللہ کے غضب کو آواز دیتے تھے، یہاں تک کہ ان پر فاقہ اتر آیا اور وہ کہا کہ خود اگاؤ چیزیں اور کھاؤ جہاں سے مرضی۔ وضوریبت علیہم الذلہ والمسکینہ مسکنہ، اور ان کے اوپر ضرورتیں اور ذلت اور ایسے لگا دیا گیا یہ سارا کچھ۔ کیوں یہ لگا دیا گیا تھا؟ کیونکہ سبب ان کا آیتوں کا انکار کرنا، بہت زیادہ سوالات کرنا، وباؤ بغضب من اللہ، پھر یہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ ذالک یہ بے انہم بے شک وہ کانو تھے یکفرون بھی آیات اللہ، کیونکہ ان کا یہ بھی بڑا جرم تھا کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، سلسلے سے مان کر ہی نہیں دیتے تھے، بلکہ ان آیتوں کے ساتھ مذاق اڑانا بنانا سٹارٹ کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے بہت زیادہ منع فرمایا ہے۔ یہ ایسے لوگ تھے کہ مطلب اس کو عمل نہیں کرنا تھا نا، تو اس وجہ سے یہ ایسے کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور یہ نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر حق کے، یعنی وہ آپ کو تلقین کرتے، تبلیغ کرتے اور دین حق کی طرف بلاتے، لیکن انہوں نے نبیوں کو قتل کیا۔ انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ کو بھی اپنے تئیں قتل کر دیا تھا۔ یعنی کہ کسی نبی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کسی نبی کو قتل کرے یا کوئی تصویر بنائے تو سخت عذاب ہوگا قیامت کے دن، اور وہ اس میں مبتلا ہوگا۔ اور جہنم کا ڈراوا بھی دیا گیا ہے کہ انسان کو اپنے اعمال کو کرتے ہوئے ان چیزوں سے ڈرنا چاہیے۔ تو یہ نبیوں کو قتل کرتے، اور فرمایا گیا کہ یہ اللہ کے دو بڑے جرم یہاں پر بتائے گئے نا جن کی وجہ سے مسکینی اور ذلت ان کے اوپر لگا دی گئی۔ ایک تو ان کے سوالوں کی وجہ سے، دوسرا نبیوں کو قتل کرنا بغیر حق، اور یہ 300 نبیوں کو قتل کر کے جانا کام پر اپنے لیے باعث برکت سمجھتے تھے، نعوذ باللہ۔ تو یہ نبیوں کو قتل کرتے، انہوں نے ایسے نبیوں کو قتل کیا جو بڑے جلیل القدر تھے۔ ذالک یہ بھی بات سبب اس کے اسوا وکانوا یعتدون، یہ نافرمانی یہ کیوں کرتے تھے، زیادتیاں کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ یہ قرآن اور یعنی عمل نہیں کرنا چاہتے تھے نا اس دین پر جو نبی لے کر آئے تھے۔ اب دیکھیں کیا ان کو جہنم سے ڈر نہیں لگتا تھا؟ جہنم کے تو کہتے کہ ایک دروگے کو یہ آواز دیں گے تو 40 سال وہ ان کی آواز بھی نہیں سن سکے گا جہنمیوں کی، اور ان کا جو پیپ اور یہ خون ہوگا، یہ جو ان کا اپنا ہی بہا ہوا غسلین، دھون، گندگی، یہ ساری غسلین کہا گیا ہے قرآن میں اس کو۔ تو یہ دھون انہی کو یعنی چل پڑیں گے پھر اس کو پینے۔ پہلے وہ ان کے جسم کو پگھلا کے گندا گندا کرے گا، یعنی وہ ساری گندگی اکٹھی ہو جائے گی اور یہ پھر اس کو پیاس کے مارے اس کو پینے کی طرف دوڑیں گے، اور جہنم ان کو جلائی جائے گی ان کی جلدوں کو، یہاں تک کہ یہ توبہ بھی نہ کر سکیں گے اور موقع بھی نہ ان کو ملے گا، کیونکہ دنیا میں یہ جو زیادتیاں کرتے تھے ان کو موقع ملا، لیکن انہوں نے اس کو نہیں دیکھا، اور اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، اور یہاں تک کہ اللہ کو خود بلانا بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے، اور کہتے تھے اے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کو بلائیے اور کہیے کہ ہمیں یہ چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے رب سے چاہت پیدا کرو، کہ اپنے رب کو طلب سے پکارو، محبت اور تسکین سے پکارو، اس کو توکل رکھتے ہوئے پکارو کہ اللہ تعالیٰ سے پیار، اللہ تعالیٰ جب انسان اللہ تعالیٰ سے پیار اور محبت کرتے نا تو علم کی راہیں خود اس پر کھل جاتی ہیں، پھر اسے ضرورت نہیں ہوتی کسی سے جا کے مانگنا، ضرورتیں پوری کرنا اپنی، اللہ تعالیٰ پھر خود اس کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو ذلت اور مسکینی آزمائش کے لیے دیتے ہیں نا، اگر انسان ایسے کرے خرابیاں
تو اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتا ہے ان راہوں کو، جب وہ توبہ کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ان راہوں کو اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب بھی کریے گا، اور یہ بہت شارٹ وے ہے قرآن کا، اس کو ضرور سنیں۔ جزاک اللہ خیر۔